ٹھیک ہے نا، مقابلے کی. جی جی آپ کے اگر آپ کے پاس مناجات امیر المومنین ہے تو ہمارے پاس مناجات ابوبکر صدیق ہے. آپ وہ پڑھ کے آئیں اور کل رات بیٹھ کے مقایسہ کرتے ہیں. یہ رہنمائی فرما دے کہ عموماً اس بات پہ تنقید کی جاتی ہے کہ دعا رٹی رٹائی الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا خدا سے اپنے دل کی باتیں کرنے کا نام ہے. رمضان کی راتوں میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اگر پہلے سے سب طے ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اور اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا لکھا ہوا دعا کو بدل سکتا ہے؟ توکل علی اللہ کے باب میں بہت سے لوگ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، وہ ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے. اور دلیل میں سیدنا ابراہیم کا وہ جملہ پیش کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہ بہت زیادہ احادیث میں ہے رسول خدا علی کا واسطہ دیتے تھے، توسل کرتے تھے. کہ بعض اوقات مقدسات کو براہ راست بھی پکارا جاتا ہے جو عموماً ہے تو توسل کے ہی معنی میں، جیسے یا علی مدد پر ہم ایک پروگرام کر بھی چکے ہیں. اس کو تھوڑا اگر آپ ان شارٹ واضح کر دیں کہ محمد و اہل بیت محمد یا خدا کے مقربین کو براہ راست پکارنا، اس میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ میں پکار خدا کو رہا ہوں اور جو توسل ہے وہ ان ہستیوں کا اختیار کر رہا ہوں. ظاہراً لفظ سے کچھ نہیں ہوتا کہ ظاہراً پکارا ان ہستیوں کو جا رہا ہے. اچھا، اس پہ ہم تھوڑا سا رک کے آنا چاہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ منافق کی ہدایت نہیں ہو سکتی. جی جی صحیح. کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے دل سے نفاق نکالنا ضروری ہے. میری باتیں سننا ضروری. صحیح. کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نتیجے تک ہم پہنچے. جی جی. ہے نا، یعنی اس مورد پہ آپ کے ساتھ دیگران کے ساتھ اتنی گفتگو ہو گئی ہے، اور ابھی تو ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. تفصیل میں جا کر ایسی گفتگو بھی ہوئی جس کا انکار کسی بھی عقل مند کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، پھر بھی انکار کرتے ہیں. تو میں کہ یہ کہاں کوئی گڑبڑ رہ گئی؟ آپ کی گفتگو میں رہی، میری گفتگو میں رہی، آپ کی مسکراہٹ نے خراب کیا، میرے مسکراہٹ نے خراب کیا. نتیجے پہ میں اس تک پہنچا، اس کا نفاق ہے جو اس کو یہ ماننے نہیں دیتا. صحیح. تو جن کو ابھی بھی حل نہیں ہو رہا ہے، جسارت نہ ہو، صرف ایک نقطۂ نظر کے طور پہ. جی نا، یہ بالکل بھی میری نقطۂ نظر بالکل کسی بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے دیکھیں ہمیں منافق کرے فلاں کیا، میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا ہوں. جو میری تشخیص ہے، تو ایک ڈاکٹر کے تحت جو ایک طبیب ہو وہ ایک تشخیص دیتا ہے کہ بھئی اس میں کیا مشکل ہے. ہم بیٹھتے ہیں، دیکھیں ایک میاں بیوی آئے، وہ پتہ نہیں 17 سال سے لڑ رہے تھے، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے، ان کی لڑائی ختم ہو گئی، اور ابھی ان کے ہاں ایک اولاد بھی ہوئی ہے. چند مہینے پہلے آئے تھے، تو وہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. پھر انہوں نے میسج دیا کہ کاش ہم 17 سال پہلے آپ کے پاس آ جاتے. یہ کوئی اپنی بڑھائی بیان نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تشخیص کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. اس بنا پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس مرض کی تشخیص نفاق ہے. صحیح. وہ نفاق دور ہوگا تو یہ سمجھ میں آئے گا، جب تک وہ رہے گا علی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو رسول خدا نے تشخیص دیا، بالکل، اس لیے ہم اس پہ نہیں جاتے. فی الحال رہ گیا، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ جو معظم دعائیں ہیں اس میں یہ والی مشکل بھی نہیں ہے. یہ والی مشکل بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا، اس میں کہیں بھی یا علی نہیں ہے یا محمد نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. صحیح. معظم کی بات کر رہا ہوں. جی جی. ٹھیک ہے نا، جب نہیں ہے ان کو تو پڑھو. صحیح. ان کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نفاق دور ہوگا. صحیح. جب نفاق دور ہوگا تو یہ علی والی مشکل بھی حل ہو جائے گی. صحیح ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا، صحیح. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. صحیح بالکل. دیکھیں میں نے وہیں سے شروع کیا تھا، یہ دعائیں، یہ مناجات، ان میں وہ مشکل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ نہیں ہے. ہاں پھر تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ نہ پڑھا جائے. ہاں پھر کیا مسئلہ؟ بالکل ٹھیک ہے. اہل بیت سے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اہل بیت سے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، اس میں کوئی مشکل ہے؟ نہیں، لے سکتے ہیں، لینے کا حکم ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. اور اب اگر کوئی نہیں لے گا تو اب بغض ہوگا. ہاں، نہ فقط کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو نہ لیں تو پھر آپ میں مشکل ہے. صحیح سمجھ گئے. صحیح بالکل. وہ نفاق کہیں نہ کہیں دل میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، جس کی طرف رسول خدا نے اشارہ کیا. بالکل ایسے ہی. اچھا آقا، اس میں رہنمائی فرما دیں کہ ہم ائمہ کی مناجات کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ اس درجے کی عربی سے اس کی شناسائی نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ عربی زبان کا ماسٹر پیس ہے. افصح العرب اگر ہم ائمہ کو کہیں تو کوئی زیادتی نہ ہوگی، ایک ان کی شان میں یہ تو عام سا جملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص وہ ترجمہ پڑھ کے دعا اور مناجات کے مفاہیم کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں وہی باتیں کرے تو یہ جسٹیفائی ہے؟ جی بالکل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے ایک دفعہ آپ انہی کلمات کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے. ہاں وہ تعلق بن جائے، خدا کو راضی کرنا ہے. جی بالکل. خدا راضی ہو گیا. ٹھیک ہے.
پتا ہے امتحان لینے والے کو یہ پتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے یہ اس نے یاد کیا ہوا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، نمبر وہ پھر بھی دے دیتا ہے. جی 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 یاد تو کیا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ ترجمہ پڑھتا ہے اور اسی عربی کو اس ترجمے کے مطابق ہی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ضروری نہیں ہے پھر یہ قرآن کی طرح نہیں ہے. ٹھیک. یہ قرآن سے کم ہے. قرآن میں آپ کے لیے قرآن نص سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. تلاوت جو ہے وہ ترجمے کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف ترجمہ پڑھیں اور اس ترجمہ اس سے کم ہوگا، لیکن اس جیسا ترجمہ بھی کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ دعائیں ہیں. اس کو آپ کا یقیناً مطالعہ ہے پہلے سے، لیکن میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کو آپ آج رات پڑھ کے آئیں. آپ مجھے ذرا 2-4 بتائیں. ٹھیک ہے نا، مقابلے کی. اگر آپ کے پاس مناجات امیر المومنین ہے تو ہمارے پاس مناجات ابوبکر صدیق ہے. آپ وہ پڑھ کے آئیں اور کل رات بیٹھ کے مقایسہ کرتے ہیں. یا کوئی بھی مناجات کا نام لے لیں، کسی بھی دعا کا نام لے لیں، کسی بھی دعا کی کتاب کا نام لے لیں. آپ کے جا کے یہ پڑھ کے آؤ. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم نے بہت کم کہا ہے. مثلا دعائے کمیل میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے اضافہ کیا. ٹھیک ہے نا. بہت ہے. اتنا بڑا ذخیرہ ہے جتنا بڑا ذخیرہ باقی تمام ادیان و مسالک کو ملائیں تو بھی نہیں ہے. صحیح. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ائمہ اہل بیت سے آیا ہے اتنا مکتب خلفاء میں نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں باقی تمام ادیان کو ملا لیں. صحیح. الہی ادیان ہو، سماوی ادیان ہو یا غیر سماوی ادیان ہو، تمام ادیان کو ملائیں. ان تمام کی دعاؤں کو، ابھی صرف عددی بات کر رہا ہوں، کمیت کی بات کر رہا ہوں، کیفیت کی بات نہیں کر رہا. کیفیت میں تو ایک جملہ ہے اتنا بھاری ہے، اس جیسا جملہ ہو سکتا ہی نہیں. جی بالکل. تعداد میں بھی ان سب کو ملائیں، اس کے مقابل میں جو دعائیں اہل بیت سے آئی ہیں اتنا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارا دعویٰ. ٹھیک ہے نا. ہمیں خوشی ہوگی اس کا کوئی رد پیش کرے. اوکے، نہیں جی، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کتنی ہے دعاؤں کی کتابیں؟ 100 ہوں گی، 500 ہوں گی. ہمارے 500 سے زیادہ ہے. جی. اس کے مقابل میں ہمارے پاس دیکھیں اتنی ہے. صرف عدد بے عدد، کمیت بے کمیت اگر مقابلہ کریں تو بھی کوئی مقابلہ نہیں. چھوڑیں کمیت کو فلان کو، ہم مسلمان ہیں نا. جی بالکل. ہمیں کس کی طرف رجوع کا حکم ہے؟ اہل بیت کی طرف. جی. کس لیے اہل بیت کی طرف رجوع کا حکم ہے؟ کیا کرنا ہے اہل بیت نے آپ کو؟ جی. آپ اہل بیت کے پیرو ہو جائیں یا نہ ہو، ان کو کیا حاصل ہونا ہے؟ آپ کو حکم ہے اس لیے کہ اہل بیت نے آپ کو خدا تک پہنچانا ہے. تو یہ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، اور اس دعویٰ پہ دلیل خود اہل بیت کی دعائیں ہیں. بے شک. صحیح. اچھا، اگر اس میں یہ رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میں ان دعاؤں کا عربی متن اس نیت سے پڑھوں گا چونکہ یہ آئمہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس کی کوئی فیوز و برکات ہیں؟ جی یقیناً ہے. صحیح. ہم نے پہلے کہا نا جی کہ آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر بھی آپ وہ کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کی اس ادا پہ خدا آپ کو عطا کر دے گا. واہ. صحیح. جی بالکل صحیح. تو اس میں یعنی کہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی اس نیت سے بھی وہ عربی الفاظ بول رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، خدا پھر بھی نواز دے گا. اگر وہ چلیں ترجمہ پڑھ رہا ہے، خدا پھر بھی نواز دے گا. یا اگر وہ ان دعاؤں کو مطالعہ کر کے اپنے الفاظ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا پھر بھی نواز دے گا. سیکھ لے. صحیح. سیکھنے کے بعد وہ اپنے الفاظ میں بولنا شروع کر دے. بالکل صحیح. چونکہ اس میں یہ رہنمائی فرما دے کہ عموماً اس بات پہ تنقید کی جاتی ہے کہ دعا رٹی رٹائی الفاظ کا نام نہیں ہے. دعا خدا سے اپنے دل کی باتیں کرنے کا نام ہے. جی بالکل اسی طرح. دیکھیں دعا ہم اکثر کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی لیکن قبول نہ ہوئی. دعا پڑھنے کو نہیں کہتے، دعا کرنے کو کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. مناجات یہ نہیں ہے، مناجات پڑھی نہیں جاتی ہے، مناجات کی جاتی ہے. صحیح. اس میں رہنمائی ہو سکتی ہے. میں رہنمائی لے رہا ہوں اس مناجات کا. وَإِلَّا پہلے کہتے ہیں تلاوت قرآن کی طرح نہیں ہے. صحیح. تلاوت قرآن کا اپنا اس کی ایک فضیلت ہے، اس کے فیوزات ہیں. دعا کے لیے وہ مرتبہ نہیں ہے. دعا کی جاتی ہے، اور دعا میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھی آواز میں پڑھ رہا ہو، آپ سنیں گے تو پھر اس کا کوئی ثواب ہوگا اس کا بھی. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ یہ دعا اپنے لیے مانگیں. صحیح. اچھا، اس میں آگا آپ نے ائمہ اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبہ کو بھی اس سے ریلیٹ کیا، تو ان شارٹ یہ واضح فرمائیں، اور بڑی آپ نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبہ کو اگر سمجھنا ہو اور خدا کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، وہ کس قدر خدا کے مقرب بندوں میں شمار ہوتے ہیں، یا ان کو ہم امام المقربین بھی کہیں تو بے جا نہیں، اس کا واحد ثبوت ان کی مناجات ہیں. یقیناً ہے، یعنی ان کا ہر قدم اس کا ثبوت. الحمدللہ. صحیح ہے نا.
ان کی صلح اس کا ثبوت ہے، ان کی جنگ اس کا ثبوت ہے، ان کا سکوت اس کا ثبوت ہے، ان کا کلام کرنا اس کا ثبوت ہے، ان کا اٹھنا اس کا ثبوت ہے، ان کا بیٹھنا اس کا ثبوت ہے، ان کا ہر قدم اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باب اللہ ہیں۔ واہ واہ واہ، کامل اسوہ جو ان کا ہے، کامل اسوہ ان کا، وہ باب اللہ ہیں، وہ آپ کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اگر بیٹھتے ہیں تو آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے، اگر اٹھتے ہیں تو آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے، اگر کلام کرتے ہیں آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا آقا، اسی نشست کا ایک بنیادی سوال، اور میں سمجھتا ہوں آخری ہی ہوگا، اور وہ بڑا اہم ہے کہ آپ نے توکل علی اللہ پر کچھ مجالس پڑھی ہیں، اس کو میں نے سنا بھی، اور کچھ چند دن پہلے بھی آپ کی کچھ مجالس آئیں، تقدیر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں، اس میں دعا کا بھی ایک پورشن ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مناجات ہیں، دعائیں ہیں، خدا کی بارگاہ میں آہوزاری ہم رمضان کی راتوں میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اگر پہلے سے سب طے ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اور اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا لکھا ہوا دعا کو بدل سکتا ہے؟ ہاں، اس پہ پھر آخری سوال کے طور پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہم ایک پروگرام کریں اس عنوان سے، صحیح ہے، اور وہ شبۂ قدر میں ٹھیک ہے نشر ہو، ٹھیک ہے، اور شبۂ قدر میں اگر بیٹھی کریں تو یہ خود عبادت ہے، بالکل بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت یہی ہے، یہ علمی گفتگو ہے، لوگوں کی ہدایت ہے، ارشاد ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہدایت ہوتی ہے، اگر کچھ اس سے سمجھتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں صحیح صحیح اور لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، صحیح صحیح، تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کا اختیار ہے، وہ یوٹیوب وغیرہ پہ نہ سنیں، ہاں صحیح ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں جی جی، کہ اس کو سننا ہی سننا ہے۔ تو دیکھیں، اس پہ سب کا عقیدہ ہے کہ دعا ہے، بالکل، اس میں کوئی شخص، ایون میں کہتا ہوں ایتھسٹ بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ دعا ہے، صحیح، اور اس دعا کی تاثیر ہے۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں، آپ انہیں دعائیں دیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جی جی، ایسا ہی ہے، بھئی تم کس چیز پہ خوش ہو رہے ہو؟ ہاں صحیح ہے، کچھ تبدیل تو ہونا نہیں ہاں ہے۔ بالکل، یہ جو گڈ مارننگ، ہاں بالکل، یہ دعا ہے نا، ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا، ہاں، یہ سبحکم اللہ بالخیر، اللہ کو نکال دیں، ٹھیک ہے نا، صباح الخیر، ہاں، یہ کیسے، کیا ہے، میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ صحیح، یہ اس نے ابھی وہ بھی چھوڑ دیں کہ پہلے خدا نے لکھا ہوا ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، جو پہلے سے لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ میرے کہنے سے آپ کی مارننگ اچھی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، پھر آپ کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ صحیح ہے، جی جی، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہے، اس کے ہر سیل میں راسخ ہے، اس سے یہ جدا ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ ایتھسٹ ہو جائے، وہ وہابی ہو جائے، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، جی جی، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا، عقیدے میں وہ یہ جو مرضی باتیں کرتا رہے، صحیح ہے نا، کہ جو لکھا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، عالم جبر ہے، فلان ہے، وہ عقیدہ جو مرضی کہتا رہے، وہ سمجھے بغیر کہہ رہا ہوتا ہے، اس عقیدے کی اس کا ہر سیل تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے وہ قضا کو بدل دیتا ہے، تبھی تو دعا ہے نا، جی جی، صحیح ہو، قضاء مبرم کو ہی بدل دیتا ہے، جو حتمی ہوا ہے اس کو بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو حتمی ہے، جس کو نہیں تبدیل کر سکتا دعا، وہ خدا نے پہلے بتا رکھا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حتمی ہیں، مثلا اگر کوئی بیٹھ کے دعا کرتا رہے، یا اللہ مجھے موت نہ آئے، تو وہ خدا نے پہلے کہہ دیا کہ میرا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ موت تو سب کو آئے گی، صحیح ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، صحیح، یہ ایک فیصلہ ہے، جنرلائز فیصلہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدا نہیں ہے۔ صحیح، باقی فیصلے ہیں جن میں بدا ہے، صحیح، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ جی جی، اور اگر عقیدہ بدا نہ ہو تو دعا فضول ہے، اب جب کچھ تبدیلی نہیں ہونا، جی جی، خدا نے کچھ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا، سب لکھا ہوا ہے۔ کاتب تقدیر نے آپ کی تقدیر آپ کے آخری دن تک لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی قیامت تک کی بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد جنت میں آپ کس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی لکھی ہوئی، سب لکھا ہوا۔ جی جی، اسے تبدیل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ تبدیل ہو سکتا ہے، تبدیل ہوگا تو بدا ہو گئی، بدا صرف تشیع کا عقیدہ ہے۔ جی جی، ایسے ہی ہے، جی جی، صرف تشیع کا عقیدہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ دعا بھی صرف تشیع کا عقیدہ ہے۔ پیچھے ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی نا، جی جی، یہ دعا کیا کرتی ہے؟ یہ دعا جو کرتی ہے اسے بدا کہتے ہیں۔ تب آپ دعا کے قائل ہیں کہ جو لکھا ہے وہ بدل جائے گا، جی صحیح ہے، وہ بدل سکتا ہے، تب تو میں آپ کو تو لے کی دعا دیتا ہوں، آپ خوش ہوتے ہیں نا؟ جی جی، نہیں تو کس بات کے خوش ہوتے ہیں؟ جی جی، میں آپ کے اوپر طویل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ میں خدا سے درخواست کر رہا ہوں، ہے نا، میں لفظ خدا نہ کروں، خدا آپ کو عمر نوح دے، یہ نہ بھی کہوں، ٹھیک ہے نا، میں سیدھا کہوں خدا اب ہم کیونکہ ہماری زبان پہ خدا آتا رہتا ہے نا، میں خدا کے بغیر کہنا چاہ رہا ہوں، وہ آ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، آپ 1000 سال جیئیں، ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں لوگ، خدا کے بغیر کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، آپ 1000 سال جیئیں،
میرے کہنے سے آپ کیوں جئیں گے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ پھر بھی خوش ہوتا ہوں، پھر بھی خوش ہوتے ہیں نا. اس میں یہ بھی دعا ہوتا ہے. حقیقت میں جب آپ سے میں کہتا ہوں آپ 1000 سال جئیں کا مطلب یہ ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدایا اسے عمر نوح عطا فرمائے. صحیح. خوب آپ کہیں گے میں کہوں گا آپ سے آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں 1000 سال جئیں، میری عمر تو لکھی ہوئی ہے 40 سال میں سے چلے جانا ہے. صحیح. اس سے آگے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کہیں چلا نہ جاؤ. اللہ خیر رکھے. ٹھیک ہے نا. تو 40 سال جینا ہے. میں 40 سے پہلے کی عمر میں ایسا مریض ہوا تھا جس میں ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ چلا جائے گا. ابھی تک کیوں ہوں؟ دعا سے. صحیح. الحمدللہ. ڈاکٹروں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ لکھا ہوا تھا. میرا جسم اس لکھے ہوئے کا ترجمان ہے. بالکل. یعنی کیا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے مطابق تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کا جسم بتا رہا ہے، یہ مرض بتا رہا ہے کہ یہ جانے والا ہے. صحیح. اس حالت سے کیوں واپس آتے ہیں؟ ابھی پچھلے سال کا ہی واقعہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، کہا تھا ختم ہو گیا. وہ کوما سے اور وینٹیلیٹر سے واپس آئے اور بالکل سالم. اچھا. الحمدللہ انہیں کچھ بھی نہیں. صحیح. وہ ریکوری ابھی پیریڈ میں ہیں تو وہ تھوڑی سی جو ضعف ہے وہ ہے. باقی ان کے جو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا ان کے سارے آرگن فیل ہو گئے. ابھی الحمدللہ ان کے سارے آرگن بالکل صحیح ہیں. ماشاءاللہ. کیسے؟ دعا سے. صحیح. ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، دعا نے اس کو بدل دیا. جی. بدا. صحیح. ٹھیک ہے. دعا اور بدا ساتھ ساتھ چلتا ہے. جنہیں بدا پتہ نہیں ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے. ابھی وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں بدا کیا ہے. آج کل آسان ہو گیا، وہ پوچھ لیں، اے آئی سے پوچھیں بدا کیا بلا ہوتی ہے. اچھا شیخ، آخر میں ہمارے سامعین کے لیے آپ رمضان مبارک کی مناسبت سے کوئی دعا اگر تجویز فرما دیں، آئمہ کی کوئی دعا بتا دیں یا ویسے جنرل بتا دیں کہ ان ساعتوں میں، رمضان کی راتوں میں یا اس کے شب و روز میں کوئی ایک خاص بات جو ہم اپنے خدا سے مانگیں جو بہت ضروری ہے. ہاں دیکھیے، کون سی دعا سے مراد اگر ائمہ اہل بیت کی دعا ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. ائمہ اہل بیت کی دعاؤں میں سے کون سی دعا ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو ہم نے جو پہلے کہا کہ مناجات امیر المومنین، وہ یہ مناجات امیر المومنین لکھیں گے آپ کو مل جائے گا. گوگل کریں گے آپ کو ویب سائٹس مل جائیں گے. وہ duas.org جائیں گے تو میں ان کو مارکیٹ کر رہا ہوں، انہیں میں کہوں گا کتنے ویوز آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے سبسکرائبر ان ایام میں جو زیادہ ہوئے ہیں وہ میرے ہیں، مجھے رائلٹی دیں. ٹھیک ہے، ان کا احسان ہے، کوئی رائلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں بھی بہت سے اوقات میں جہاں پر کتابیں نہیں ہیں اور مجھے دعا چاہیے ہوتی ہے میں وہیں سے حاصل کرتا ہوں. تو مجھے پہلے تو وہ پے کرنا پڑے گا، بعد میں رائلٹی مانگیں گے. وہاں آپ کو مل جائے گا. رمضان کے لیے وہ الگ انہوں نے بنایا ہوا ہے، فولڈر بنا ہوا ہے، کلک کریں گے آپ کو سارا مل جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. ادھر تو جائیں نا. ٹھیک ہے نا. صحیح. اس میں سے پڑھنا شروع کریں، جو آپ کو پسند آتی ہے وہ زیادہ پڑھیں. صحیح. جو خصوصیت سے کہہ رہا ہوں وہ دعائے ابی حمزہ صومالی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ ان راتوں میں تھوڑی سی لمبی ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی. تھوڑا سا ہر رات کو 1-2 جملے 4 جملے اس کے پڑھیں گے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھ سکیں گے. یہ بھی معجزہ ہے ائمہ اہل بیت کا. اتنی لمبی دعائیں کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کیا دعا میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل. خدا مجھے اولاد دے دے، مجھے بیوی دے دے. آپ کی یہ دعا تو قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ آپ کو خدا اولاد صالح عنایت فرمائے، دولت دے دے، نوکری فلان چار، اس کے بعد مغفرت اور قبر اور حشر اور ختم. جی. ٹھیک ہے نا. تو ان راتوں میں جو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ جس چیز کو حاصل کرنا ہے، اور یہ دعائے اہل بیت کا میں سے بہت سی دعاؤں کا حاصل ہے کہ مجھے آتش جہنم سے نجات میں لکھوا لوں. صحیح. کہ میں آتش جہنم سے نجات پیدا کر لوں. صحیح. یہ دعا ہونی چاہیے کیونکہ ان دعاؤں کا بھی حاصل یہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے کہ بعد میں جنت جاؤں گا، جنت کے جو مراتب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ میں آتش جہنم سے تو نجات پاؤں. صحیح. تو اس رمضان میں ہم یہ نجات لے لیں. جب یہ نجات لے لیں گے تو ساتھ میں ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اس نجات کے لینے کے لیے پھر آپ کو کہاں کہاں تمسک کرنا پڑے گا، توسل کرنا پڑے گا. صحیح. یہ خود سمجھا دے گا. صحیح. اچھا آقا، آپ کی برکت سے ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آ گیا. توکل علی اللہ کے باب میں بہت سے لوگ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، وہ ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے، اور دلیل میں سیدنا ابراہیم کا وہ جملہ پیش کرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو روایات میں آتا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بہترین کارساز ہے، تو خدا نے براہ راست پھر آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اسباب اس میں شامل نہیں کیے. تو بہت سے ہمارے ایون اہل سنت میں صوفیاء کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح مناجات نہیں کرتے کہ اپنے جیسے بھی حالات ہیں اللہ پہ چھوڑا ہوا. علمہ بحالی. جی. ٹھیک ہے نا. جی. اسے تو معلوم ہے. ہاں. ٹھیک ہے. آپ اس مرتبے پہ پہنچ جائیں
اچھا ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ بے نیاز ہو جائیں تمام توسل سے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دیکھیں ایک میں نے توسل کرنا ہے, ایک امیر المومنین نے توسل کرنا ہے, صحیح, ایک رسول خدا نے توسل کرنا ہے. اب رسول خدا نے کس کا توسل کرنا ہے؟ ہاں صحیح ہے. وہ خود اس آخری مرتبے پر ہیں, انہوں نے کوئی جبرائیل کا توسل تو نہیں کرنا. صحیح بات ہے. جی جی بالکل. ابراہیم نے کس کا توسل کرنا ہے؟ وہ تو بالکل صحیح ہے. وہ جبرائیل سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہاں آپ لوگوں کو پتہ نہیں. جی دیکھ ہمارا یہ عقیدہ کہ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کا مرتبہ بالاتر ہے. صحیح صحیح. جو بالاتر ہے وہ اپنے سے نیچے کے ذریعے تو توسل نہیں کرے گا. ہاں صحیح ہے. ٹھیک, تو وہ کہہ سکتا ہے علمہ بحالی. صحیح ہے نا, یعنی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے جو مدد کرنی تھی وہ بھی خدا کی مدد تھی نا. بالکل. وہ کوئی الگ جگہ سے تو لے کے نہیں آنا تھا. صحیح بات ہے. اس کے پاس کوئی الگ طاقت تو نہیں تھی. تو وہ اس مرتبے پہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے ڈائریکٹ ہوں, اور خدا سے مانگا ہے. ہاں جبرائیل کے واسطے نہیں مانگا ہے. جی جی. اور مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو علم ہے. اگر یہ روایت صحیح ہو تو ٹھیک ہے نا, یہ روایت ہی ہے. جی جی بالکل. اس سے حیرت انگیز یہ ہے کہ بہت زیادہ احادیث میں ہے رسول خدا علی کا واسطہ دیتے تھے, توسل کرتے تھے. صحیح صحیح. اپنی دعاؤں کے لیے رسول خدا, یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اگر یہ خود رسول خدا نہ فرمائیں تو پھر غلو ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس مرتبے پہ رہ کر علی کا کیوں واسطہ دیں گے, اس لیے کہ وہ نفس رسول ہے. صحیح. قرآن نفس رسول قرار دیتا ہے, لحمک لحمی دمک دمی. جی جی. اس لیے اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے امیر المومنین کا. تو دعا کا انکار, دعا مخ العبادہ, بالکل مغز ہے, مغز ہے عبادت کا. قرآن میں دعائیں ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں. جی جی. رسول خدا جو کہ معلم بشریت ہے, رب زدنی علما. جی جی دعا ہے. بالکل. وہ رب کو پتا ہے نا جو علم عطا کرنا کرے گا, اس میں دعا کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. صحیح ہے. نہیں, دعا کی ضرورت ہے. خود دعا عبادت ہے. صحیح. ابھی کسی نے پوچھا ہم سے کہ بھئی ہم خدا نہیں دینا چاہ رہا تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی اس لیے نہیں دے رہا ہے, تو ہمیں تکرار نہیں کرنی چاہیے. میں کہا آپ ہیں, آپ سے اگر کوئی 8-10 دفعہ مانگے اور آپ کسی مصلحت کی بنا پہ مجھے نہیں دینا چاہ رہے, تو میں 11ویں دفعہ جب آپ سے مانگوں گا آپ کو برا لگے گا, آپ مجھے تکرار دیں گے. ٹھیک, خدا ایسا نہیں ہے. خدا کو مانگنا پسند ہے. واہ واہ واہ. جی جی بے شک. اسے الحاح پسند ہے کہ کوئی مصرانہ بار بار در پہ آئے. وہ اپنے قریبی بندوں کو اس لیے بھی نہیں دیتا کہ اسے ان کی یہ مناجات اور دعائیں پسند ہوتی ہیں کہ چل تو دعا کرتا رہنا, تیری یہ دعائیں مجھے پسند آ رہی ہے, یہ میں تجھے نہیں دوں گا کچھ عرصے. لیکن یہ جو نہیں دے رہا ہوتا, روک رہا ہوتا ہے, اس کے بدلے میں اور اتنا دے رہا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. جی جی بالکل. یعنی اسے قرب مل رہا ہوتا ہے, اسے خدا سن رہا ہوتا ہے. تو وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور وہ جو قرب الہی ہے وہ آپ کی اس الحاح کی وجہ سے, آپ کی تکرار کی وجہ سے, بار بار مانگنے کی وجہ سے وہ مل رہا ہوتا ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو یہ یعنی شریعت سے, اسلام سے, قرآن سے, ائمہ سے اور خود رسول خدا سے دوری ہے کہ ہم مانگیں گے ہی نہیں, دعا ہی نہیں کریں گے, اس لیے کہ خدا کو ہمارے حال کا پتہ ہے, اس لیے وہ آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. صحیح 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 صحیح. رسول خدا کہتے ہیں نا, مجھے طرفت عین بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑنا. واہ واہ. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے, خدا کو پتا ہے, اس لیے میں کچھ نہیں کہتا, تو خدا بھی آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا, تو وہ سیدھا جہنم میں, وہ گمراہ ہے. صحیح صحیح. چلیے آقا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.